حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے اور ایک قوی نوجوان تھے۔ آپ نے اعلان نبوت کے 3 سال اسلام قبول کیا، سرکار دو عالم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس موجود تھے کہ وہاں سے ابو جہل گزرا اور دین اسلام کو برا بلا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عبداللہ بن جدان تیمی کی آزاد کردہ لونڈی اس وقت گھر میں تھی۔ اس نے یہ تمام گفتگو سن لی۔ ابو جہل برا بھلا کہہ کر چلا گیا اور بیت اللہ کے پاس قریش کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ گئے۔ کمان ان کے گلے میں تھی۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر قریش کی محفل میں جاتے اور باتیں کرتے۔ جب حضرت امیر حمزہ اس کنیز کے پاس سے گزرے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے۔ کنیز نے حضرت امیر حمزہ کو بتایا کہ اے امیر حمزہ، ابھی ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو یقیناً آپ کو بہت صدمہ ہوتا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دل آزاری کی۔ قربان جاؤں اس صبر و تحمل کی مجسم صورت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور انہوں نے جواباً اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ بہت شدید غصے میں آ گئے اور جلدی جلدی چلتے ہوئے ابو جہل سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کہیں نہیں رکے۔ مسجد حرام میں اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، فوراً اس کے پاس پہنچے اور پوری طاقت سے گمان اس کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر اسے للکار کر کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو؟ کان کھول کر سن لو کہ میں ان کے دین پر ہوں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل کی حمایت میں بنو مخزوم کے کچھ لوگ اٹھے اور حضرت امیر حمزہ کی طرف بڑھے۔ ابو جہل کہنے لگا، ابو امارہ کو چھوڑ دو، واللہ میں ان کے بھتیجے کو بہت ہی بیہودہ باتیں کی تھیں۔ حضرت امیر حمزہ اسلام کے نہ صرف یہ کہ جانثار سپاہی بنے بلکہ تمام عمر اسلام کی خدمت میں گزار دی اور ان کے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور شجاعت و بہادری کی نئی داستان لکھی۔ آپ نے نشانی کے لیے 76 مرغ پر سجایا ہوا تھا۔ اس دن انہوں نے شیبہ بن ربیعہ اور طعامہ بن عدی کو جہنم رسید کیا۔ غزوہ بدر میں شریک تقریباً 1/3 مشرکین حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں جہنم واصل ہوئے۔ ان کا جھنڈا اسلام کی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا۔ جنگ احد میں مشرکین سے لڑتے لڑتے آپ کی 6 تلواریں ٹوٹ گئیں اور کافروں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ 3 ہجری میں اسی جنگ میں آپ شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ جبیر کے غلام وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو دھوکے سے شہید کیا۔ وحشی بن حرب نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ وحشی بن حرب کا بیان ہے کہ میں وحشی تھا اور وحشیوں کے انداز میں چاقو پھینکتا تھا اور میرا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگ آپس میں بھڑک گئے تو میں حضرت امیر حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لوگوں کے درمیان سیاہی مائل سفید اونٹ کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی قسم میں ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا آپ کی طاق میں تھا کہ کب آپ میرے سامنے آتے ہیں کہ اچانک مجھ سے پہلے صباح بن عبدالعزیز ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے اسے دیکھا اور پکارا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہ تھا۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے تولا اور نشانہ باندھ کر ان کی طرف پھینکا تو خنجر سیدھا ان کی ناف کے نیچے جا گرا۔ وہ میری طرف بڑھے مگر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے ان کو اسی حالت میں رہنے دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ میں نے اپنا خنجر اٹھایا اور مکہ واپس چلا گیا۔ میرے آقا نے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دیا۔ یعنی وحشی بن حرب کو ان کے آقا نے حکم دیا تھا
کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دشمنوں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے ناک اور کان کے جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ مبارک چاک کر دیا تھا۔ اس دل خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر سرور کائنات کا دل بھر آیا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جنازہ کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا حمزہ، یا عام رسول، واسد اللہ، واسد رسولہ، یا حمزہ، یا غافل خیرات، یا حمزہ، یا کاشف الخیرات، یا حمزہ، یا ذبا ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے حمزہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے چچا، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ جناب حضرت امیر حمزہ کو یہ بھی منفرد خصوصیات حاصل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی۔ وہ اس طرح کے شہداء کو باری باری رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور حضرت امیر حمزہ کا جنازہ اسی طرح سامنے پڑا رہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔